آنا حفاظت کرو اپنی قسموں کی، یعنی قسمیں اٹھاؤ ہی نہیں. واحفظوا ایمانکم، حفاظت کرو اپنی قسموں کی، یعنی اول تو قسمیں اٹھانے میں احتیاط کرو، ہر بات پہ قسم نہ اٹھاؤ. آج یہ بات معمولی ہے، آج تو لوگ جھوٹی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ جھوٹی قسم ہے کبائر میں سے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، معمولی گناہ نہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں انگریزی تہذیب کی ایسی نحوست چھائی ہے کہ دینداری ختم ہو گئی ہے، اور اچھے اچھے دیندار لوگوں میں دینداری نہیں، یہ سب یورپ کے اثرات ہیں اور یہود و نصارہ کے اثرات ہیں. ورنہ تم سوچو، ایک آدمی جب اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر قسم اٹھا کر پھر ہے بھی مباح اور جھوٹ بھی بول رہا ہو اور اس کے دل میں کپ کپی بھی نہ ہو، اللہ کا ڈر بھی نہ ہو، تو معلوم ہوتا ہے یہ رسمی مباحثے. ورنہ تو جب قسم کا معاملہ آ جاتا عیسائی بھی اللہ سے ڈر جاتے. آگے معاملہ آ رہا ہے، غیر مسلم بھی خدا سے ڈرتا ہے، اور آج مسلمان بے دریغ قسمیں اٹھاتا ہے، اور بالکل قسم میں جھوٹی قسمیں. اچھا، جو بوڑھے بوڑھے ہیں وہ اب بھی ڈرتے ہیں قسم اٹھانے سے. ہماری نوجوان فارمی نسل، یہ تو بالکل پتہ نہیں ان کا مذہب کیا ہے. قسمیں اٹھانا تو کسی نے کہا قرآن اٹھا لے گا، اس نے کہا دکھاؤ. اس نے جب دیکھا، اس نے ہاں ایسا تو 100 قرآن اٹھا لوں گا. اس نے سمجھے وزن ہوتا ہے قرآن کا. یہ نہیں پتا کہ حرمت ہوتی ہے قرآن کی، اللہ کے نام کی حرمت ہے. بزرگوں، کس کے نام کی قسم اٹھا رہے ہو؟ کبھی سوچا کرو. اور یہ جو مشرک ہیں اللہ کے نام کی قسم توڑ دیں گے، لیکن بابے کے نام کی توبہ توبہ تو قسم نہیں. بابے کے نام کا تالا، شیعوں کا ہمارے بکر میں قصر زینب ہے، ہم اس میں گئے قصر زینب میں، تو وہاں پر ایک جگہ ہے، او تالے لگے ہوئے تھے. ہم نے وہاں پوچھا، جو ان کا محقق کھڑا تھا، ہم نے کہا یہ تالے کیا ہیں؟ اس نے کہا جس نے قسم اٹھانی ہو یہاں پر آ کے تالا لگاتا ہے، یہ اس کی قسم ہوتی ہے. میں نے کہا اگر خلاف کرے؟ کہتا ہے اگر خلاف کیا تو امام زمانہ اس کی گردن توڑ دے گا، امام زمانہ گردن توڑ دے گا. تو یہ مشرکوں کی قسمیں ہوتی ہیں، وہ اپنے معبودوں سے ڈرتی ہیں. لیکن آج مباحث اپنے معبود سے نہیں ڈرتا. جھوٹی قسم اٹھانی ہو یہ معمولی مسئلہ نہیں. اس مسئلہ کو بھی عام کرو، لوگوں کو بتاؤ اللہ کے نام کی عظمت، کہ اللہ کے نام کی عظمت کتنی ہے، اور پھر اللہ کے نام پر جھوٹی قسم. اور آج تو حیرانگی کی بات ہے، میں نے دیکھا بڑے بڑے مولویوں کو بالکل بے ایمان جھوٹی قسم اٹھا کے، حیران پریشان. اور اتنا بڑا مولوی اور بغیر ضرورت کے بالکل جھوٹی قسم، لا حول ولا قوت الا باللہ. مولوی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہے کوئی ضرورت؟ جھوٹ بولنے سے عزت بڑھ جاتی ہے. جھوٹ بولے گا تو جھوٹ تو ذلت ہے، جھوٹ تو ایسی ذلت ہے کہ مکہ کا مشرک بھی اس کو ذلت سمجھتا تھا. وہ بخاری کی حدیث نہیں پڑھی، جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان بیٹھا تو اس وقت تک ابو سفیان ابھی مشرک تھا. کہتا ہے میرے دل میں آیا کہ میں تھوڑا سا جھوٹ بولوں. آپ کے بارے میں جو انٹرویو ہوئے، تھوڑا سا آیا کہ جھوٹ بولوں، لیکن
مجھے اس بات نے روک دیا کہ تیری قوم کہے گی کہ سردار جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ بھی اس کے مسلک مذہب تھے۔ اور آج وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک ہر جمہوری بچہ کذاب نہیں الکذاب ہے، اسمبلی سے لے کے عدالت تک کذب اور جھوٹ کا کاروبار، مولوی سے لے کے طالب علم تک کذب اور جھوٹ کا کاروبار۔ اور جو دوسرے انگریزی بچے ہیں، انگریزی انڈوں سے نکلے ہوئے پینٹ پتلون والی قوم، وہ اس کی تو بات ہی کوئی نہیں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کیا ہے اور ہم ہیں کون۔ انہوں نے تو پینٹ پہنی، پتلون پہنی اور نئے جدید کارٹون، یہ ساری نسل بگڑی ہوئی، مسخ شدہ۔ لیکن ہم اپنے حلقوں کو دیکھیں کہ جھوٹ سٹیج پہ مولوی بولتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ، قرآن پہ لکھائی کرتے ہوئے جھوٹ، قرآن پڑھاتے ہوئے جھوٹ، لیکن شرم ذرا بھی نہیں آتی ہے۔ تجھے تو آر کی چیز ہے، جھوٹی قسموں سے بچو۔ قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآن کا رنگ بھی چڑھنا چاہیے۔ قرآن کو فنی کتاب نہ سمجھو کہ ہم فن پڑھ رہے ہیں، قرآن عمل والی کتاب ہے اور قرآن کا ایک رنگ ہے۔ یہ اصل قرآنی نصاب انسانیت پیدا کرنے والا نصاب ہے، اس لیے اس کو واعظ کی کتاب سمجھ، اور جو مسئلہ قرآن کا آئے دل میں آج کر لے کہ یا اللہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ جب آج کرے گا اللہ توفیق دے گا، آج نہیں تو کل توفیق مل جائے گی۔ لیکن کم از کم قرآن پہ عامل بننے کی نیت سے قرآن پڑھو۔ عشرت مساکین ہو گیا بھائی، کفارہ بھی ہو گیا۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی خامخواہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اور دوسرا معنی واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بلا وجہ قسمیں توڑو نہیں، قسم اٹھاتے ہو تو توڑو نہیں بلا وجہ۔ ہاں اگر قسم معصیت کے کام پہ اٹھائی ہے پھر توڑنا واجب ہے۔ مثلا قسم اٹھائی کہ میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، ماں کی خدمت نہیں کروں گا، بیوی کے ساتھ نہیں سوؤں گا۔ دیکھو اللہ نے کتنی سہولت